بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ آج قرآنی مضامین کے خلاصے کی ابتدا 29ویں پارے کی پہلی سورۃ الملک سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکتوں والی وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر تمام حکمرانی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، اس اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں اس بات کو دیکھ لے کہ زیادہ اچھا عمل سر انجام دینے والا کون ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں مقدار عمل مطلوب نہیں بلکہ اللہ کے یہاں معیار عمل مطلوب ہے۔ عمل بہتر اور اچھی حالت کے اندر خوبصورتی کے ساتھ کون سر انجام دینے والا ہے۔ پھر اللہ کی طاقت اور قدرت کا بیان ہے کہ آسمانوں کو اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور پھر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی چھت تیار کر دی، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی اس صنعت کے اندر تمہیں کوئی ذرہ برابر بھی خلل نظر نہیں آئے گا۔ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ آپ نگاہ کو ادھر ادھر دوڑا کر کے دیکھ لیجئے، پورے آسمانوں میں کہیں کوئی پھٹن، کوئی جھول آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا میں ہم نے جو چراغ پیدا کیے ہیں ستاروں کی شکل کے اندر، ان کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، زینت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جعلناها رجوما للشیاطین، آسمانی نظام کی حفاظت کے لیے، کیونکہ آسمانی نظام میں اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے احکام منتقل کرتے ہیں۔ شیاطین اس نظام کو سن کر بعض باتیں اپنی طرف سے ملا کر دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس سے دنیا کے نظام میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس بنا پر اللہ نے آسمانوں پر ستاروں کے برج قائم کر دیے، یہ چوکیاں بنا دی، اور ان میں فرشتے جو ہیں وہ تحفظ کر رہے ہیں آسمانی نظام کا، اور اگر شیاطین وہاں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگا دیا جاتا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کافروں کا عبرتناک انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ لپٹیں مار رہی ہوگی اور اس کا جوش ظاہر ہو رہا ہوگا، اور غصے کے مارے ایسا لگے گا جیسے جہنم پھٹی چلی جا رہی ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب بھی کوئی گروہ اندر پھینکا جائے گا جہنم کے تو جہنم کے داروغے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے جناب آیا تو تھا، لیکن کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے جھٹا دیا اسے اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی قرآن نہیں اتارا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع، وہ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے عقل کو کام میں لاتے، اپنے کانوں کو کام میں لاتے تو ہم کبھی بھی جہنمی نہ بن سکتے۔ وہاں وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن وہاں اس اعتراف جرم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے بالمقابل ان الذين يخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن اپنے رب کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، اپنے رب سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے اللہ نے بڑی مغفرت رکھی ہوئی ہے اور بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، پھر زمین کو اللہ نے تمہارے لیے ایسا بنا دیا کہ اس زمین پر تمہارے لیے چلنا پھرنا بھی آسان کر دیا، اور اس زمین میں تمہارے وسائل رزق بھی رکھ دیے کہ ان کے ذریعے سے تم اپنی روزی کا بندوبست کر سکتے ہو۔ چلنے پھرنے کی آسانی اس طریقے پر اللہ نے پیدا کر دی کہ زمین کے اندر ایک کشش اللہ نے رکھی ہے، کشش ثقل، جو انسان کو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر قدم اٹھانا اور قدم کو واپس زمین پر لانا آسان ہے، اور اس کی بنا پر انسان کا بیلنس بھی برابر رہتا ہے اور اس کے لیے چلنے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ایسا مسخر کر دیا ہے کہ تم اس کے کندھوں پر سوار ہو کر جیسے مرضی چلتے
پھرو. فمشوا فی مناکبہا، عجیب تعبیر ہے قرآن کریم کی. جیسے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی لگام پکڑ کے چلا جاتا ہے، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ایسا مسخر کیا ہے کہ تم بڑے مزے سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس سرزمین پر چل پھر بھی سکتے ہو اور اپنی روزی کا انتظام بھی کر سکتے ہو. اس کے باوجود بھی یاد رکھو، اگر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو آسمان سے تمہارے لیے، آسمان والا تمہارے لیے زمین میں دھسانے کا انتظام بھی کر سکتا ہے، اور آسمان سے تمہارے لیے آندھیاں بھیج کر تمہیں تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے. اور یاد رکھو کہ پہلے لوگوں نے انکار کیا تھا، اللہ کے احکام کو جھٹلایا تھا. فکیف کان نکیر، تم نے دیکھا نہیں میرا عذاب کیسا رہا اور میں نے ان کی گرفت کیسی کی تھی. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. کبھی پرندوں میں غور تو کیا کرو، کبھی انہوں نے پر کھولے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور دونوں حالتوں کے اندر فضا میں ہم انہیں وہ سفر کرتے ہیں. کبھی انہوں نے پروں کو ٹھہرایا ہوا ہوتا ہے، کبھی پروں کو ہلا رہے ہوتے ہیں، اور دونوں حالتوں کے اندر انہیں فضا کے اندر ہم معلق کر دیتے ہیں. بتاؤ ان پرندوں کو آسمانوں میں روکنے والا کون ہے؟ ما يمسكهن الا الرحمن، رحمان ہی تو انہیں آسمان میں روکے ہوئے ہے. انه بكل شيء بصير. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، جنہیں تم نے اپنے بابے بنا رکھا ہے، جنہیں تم نے اللہ کے مد مقابل معبود بنا رکھا ہے، بتاؤ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کیسے کر سکیں گے؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. آگے قرآن کریم ایک اور مثال دے کر کے سمجھا رہا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک انسان راستے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ چل رہا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کر رہا ہے، دوسرا سر کے بل نیچے ہو کر کے اور سڑک پر چلتا ہوا آ رہا ہے، لڑکتا ہوا. بتائیے ان میں صحیح کون ہے اور فطرت کے مطابق چلنے والا کون ہے؟ ظاہر بات ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والا فطرت پر چلنے والا ہے، اور کفر اور بے ایمانی پر چلنے والا وہ ایسا ہے جیسے الٹا ہو کر کے سر کے بل چلنے کی کوشش کر رہا ہو. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. آپ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہارے دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بتائیے آخر قیامت کب آئے گی؟ جواب ملا قل انما العلم عند اللہ، میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وانما انا نذیر مبین، میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. پھر یہ کہنے لگے کہ محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان کی کوئی پوزیشن نہیں معاشرے کے اندر، اور ان قریب موت آ کے ان کا خاتمہ کر دے گی، اور ان کی دعوت اور ان کا پیغام بھی ختم ہو کر کے رہ جائے گا. میرے اللہ نے جواب دیا، اور اللہ رب العزت کا نظام یہی ہے. حضور علیہ السلام کو منع کر دیا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا ان بے ایمانوں اور کافروں کا، جواب میں دوں گا. اللہ کے نبی خاموش ہیں، قرآن آ جاتا ہے اور ان کے ہر اعتراض کا جواب دیتا چلا جاتا ہے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے اللہ نے مجھے موت دے دی، میرے ساتھیوں کو موت دے دی، یا میرے اللہ نے ہم پر رحم فرما دیا، تم بتاؤ کہ تم کیا موت کے چنگل سے بچ جاؤ گے؟ اور تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا. آپ فرما دیجئے کہ رحمان پر ہمارا ایمان ہے اور رحمان پر ہمارا توکل ہے، ان قریب تمہیں اپنی گمراہی کا علم ہو جائے گا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. پانی جو انسانی زندگی کی بنیاد ہے، جسے انسانی زندگی کا اصل سورس قرار دیا جاتا ہے، اللہ فرماتے اس پانی کو اگر ہم زمین کے اندر ہی اندر اس کے سوتے خشک کر کے رکھ دیں تو بتاؤ تمہارے کنووں کے سوتے کون نکال سکتا ہے؟ تمہیں پانی نکال کے کون دے سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہارے لیے پانی نکالنے کا انتظام کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر رات کو یہ سورۃ الملک ضرور تلاوت کیا کرتے تھے سونے سے پہلے، اور سورۃ الملک کی تکمیل مکمل کرنے کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے اللہ یاتینا بہ وہو رب العالمین. اللہ پوچھتے ہیں نا بتاؤ پانی کون تمہارا نکال کے تمہیں دے گا؟ تو جواب دیتے کہ اللہ ہی یہ پانی نکال کر کے دے سکتے ہیں. تو اللہ یاتینا بہ وہو رب العالمین، یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سورت کے اختتام پر فرمایا کرتے تھے. پھر سورۃ القلم ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ نے قسم کھا کر کے قلم کی قسم کھائی ہے جو ذریعہ علم ہے، اور جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان کی قسم کھائی ہے. گویا اللہ
اللہ رب العزت علم اور ذریعہ علم کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنونی ہونے کا اعتراض جو باطل کی طرف سے کیا جاتا تھا، اہل باطل کی طرف سے کیا جاتا تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ میرے رب نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ میرے نبی آپ جنونی نہیں، آپ مجنون نہیں، ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کو رب ایسے انعامات عطا فرمانے والے ہیں جو کبھی منقطع ہونے والے نہیں ہوں گے۔ وانک لعلی خلق عظیم، اور آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون، کس کو ہم امتحان میں ڈالتے ہیں ان قریب یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جو لوگ نافرمانی کرنے والے، جھٹلانے والے اور اللہ کی بات کو رد کرنے والے، ان کا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہتے تھوڑی سی نرمی آپ کیجئے، تھوڑی سی نرمی ہم کر دیتے ہیں، مل جل کر کے زندگی گزرتی رہے گی۔ مشرکین کے مکہ کا مطالبہ یہ تھا، اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے دین کو ذرا سا نرم کر دیجئے، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ ذرا سا ہلکا ہاتھ رکھیے اور ذرا سا قرآن کی ایسی تشریح کر دیجئے جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ گویا ہم اپنے آپ کو قرآن کے لیے قابل قبول نہیں بنانا چاہتے، قرآن کو اپنے لیے قابل قبول بنانے کے لیے قرآن میں رد و بدل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مشرکین کا بھی یہی مطالبہ تھا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کچھ نرمی آپ کر دیجئے، کچھ ہم کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، میرے نبی یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، یہ آپ کی بات پھر بھی نہیں مانیں گے، لہذا آپ ان کی اطاعت نہ کیجئے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، یہ لوگ چغل خوری کرنے والے ہیں، غیبتیں کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ طعنہ زنی کرنے والے ہیں۔ مناع للخیر معتد اثیم، یہ لوگ خیر کو روکنے والے ہیں، معتدی ہیں، انتہا پسند ہیں۔ قرآن کریم انتہا پسند کسے قرار دیتا ہے؟ آج کی دنیا تو انتہا پسند اسے کہتی ہے جو قرآن پر عمل کر رہا ہو، اور قرآن انتہا پسند اسے قرار دیتا ہے جو قرآن کی مخالفت کر رہا ہو اور قرآن کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی باتیں کر رہا ہو، قرآن اسے انتہا پسند قرار دیتا ہے۔ معتد اثیم، قرآن کہتا ہے یہ انتہا پسند ہے، بدترین قسم کا گنہگار ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، اس کا نسب بھی ثابت نہیں ہے اور یہ گناہوں میں پڑا اور سخت مزاج ہے۔ ان کا ندامت مال و بنین، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں مال و دولت حاصل ہے، مال و دولت کی عیاشیوں نے ان کے دماغ خراب کر دیے ہیں، اور مال و دولت کی عیاشیوں کی وجہ سے یہ اس قسم کی باتیں نکالتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، اور اس واقعے کے اندر اللہ نے ایک پیغام دیا ان لوگوں کو جو اللہ کے نام پر اپنا مال لگانے والے، اپنا پیسہ لگانے والے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک انسان تھا اور بڑا سخی تھا، غریبوں کا بڑا مددگار تھا، زراعت پیشہ آدمی تھا۔ اس کی فصل جب کٹنے کا وقت آتا تو اپنی ضرورت کی فصل لینے کے بعد باقی جتنا کچھ ہوتا سب غربا مساکین کے اندر تقسیم کر دیتا۔ غربا مساکین کو عادت پڑ چکی تھی، مقررہ دن آتا تو مساکین آ کر کے لائن بنا کر کے بیٹھ جاتے، قطار کے اندر انتظار کرتے کہ ابھی ہمیں ہمارا حصہ ملنے والا ہے۔ اس کا ہو گیا انتقال۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد بڑی بخیل تھی اور بے دین تھی۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہنے لگے یہ عجیب بات ہے کہ سارا سال تو ہم محنت کرتے رہیں اور جب کھیتی نکلے تو غریبوں میں تقسیم ہو جائے۔ بھلا غریبوں ان کا کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری کھیتی میں سے حصہ بٹھانے کے لیے چلے آتے ہیں، لہذا ہم ان کو نہیں دیں گے اس مرتبہ۔ تو آپس میں بات چلی کہ وہ تو لینے کے لیے آ جائیں گے مقررہ وقت میں، پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مقررہ وقت سے پہلے اپنی کھیتی کاٹ لیں گے، رات کے اندھیرے میں چلیں گے، چپ کے جائیں گے اور جا کر کے کھیت کاٹ کر کے گھر میں لا کر کے ڈال دیں گے، اور کھیتوں کے اندر کھلیان نہیں کریں گے، گھر میں لا کر کے ڈال لیں گے، غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ وہ لوگ رات کو نکلے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ رات کو نکلے، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔ وہ لوگ چپ کے نکلے اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کو پتہ چل جائے اور وہ آ کر کے ہم سے کھیتی میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر ڈالے۔ وغدوا على حرد قادرين، اور وہ یہ سمجھ کر کے جا رہے تھے کہ کھیت ہمارے ہیں، کھیتیاں ہماری ہیں، لہذا انہیں حاصل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن وہ چلتے چلے گئے اور دیکھا کہ کیا ہو گیا، بھائی ہماری کھیتی نہیں آتی، ہماری زمین کہاں چلی گئی، زمین نہیں آ رہی ہے۔ کہنے لگے معلوم ہوتا
کہتا ہے انا لضالون، ہمیں راستہ گم ہو گیا ہے، رات کے اندھیرے کے اندر کھو گئے ہیں اور اپنے کھیتوں کا راستہ بھول گئے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا بھائی یہ بھولنے والی بات نہیں، بل نحن محرومون، ہماری بدنیتی پر اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ وہی کھیت جس میں کھیتیاں لہلہا رہی تھی، اچانک اللہ کا عذاب آیا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ان کے سوتے سوتے ہی ان کی کھیتیاں تباہ ہو کر کے رہ گئیں، اور یہ جب آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ایک کہنے لگا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اس قسم کی حرکتیں نہ کرو، اللہ کی تعریف میں مشغول رہو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ فوراً تسبیح کرنے لگ گئے اور اللہ کی تعریفیں کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب بات نہیں بن سکتی، جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا اب بات نہیں بنے گی۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم تو بڑے باغی نکلے، ہم تو بڑے سرکش نکلے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، شاید ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں عطا فرما دے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ كذلك العذاب، ایسے ہی اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ یاد رکھو ولا عذاب الآخرة اکبر، اور قیامت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا۔ لو كانوا يعلمون، کاش ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے۔ پھر اللہ نے متقیوں کا تذکرہ فرمایا اور مجرمین کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر کشف ساق کے مسئلے کو یہاں پر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرما دیں گے۔ اور میں آپ حضرات کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے جو اعضاء و جوارح قرآن ثابت کرتا ہے ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ان کی کیفیت اور ان کی تشبیہ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہوگی۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کی پنڈلی ہے، ہم نے کہا کہ اللہ کی پنڈلی ہے، لیکن کیسی ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے اور پنڈلی کو ظاہر فرما دیں گے، تو جو ایمان والے ہوں گے اور نمازیں پڑھنے والے ہوں گے ایسے لوگ فوراً سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ یدعون الی السجود فلا یستطیعون، لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو پنڈلی کی تجلی دیکھنے کے بعد بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ قیامت کے دن انہیں یہ سزا دی جائے گی کہ 5 وقتہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے اللہ کی پنڈلی کو دیکھنے کے بعد بھی وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکیں گے، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے کی صلاحیت ان کی مفقود کر دی جائے گی۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، سبحان اللہ، اللہ کا انداز دیکھیے، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، میرے نبی مجھے چھوڑ دیجئے اور ان نافرمانوں کو میرے حوالے کر دیجئے۔ سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، انہیں میں اچانک ایسے پکڑوں گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ واملی لهم ان کیدی متین، میں انہیں مہلت تو دے رہا ہوں لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، آپ جو اللہ کی باتیں کرتے ہو اور یہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، بات کیا ہے آخر؟ کیا ان سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ ان کا مال لگ رہا ہے نبی کی دعوت پر جو انہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ جب آپ ان سے پیسہ نہیں مانگتے، ان کا مال قرآن پر خرچ نہیں ہو رہا، تو پھر انہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجئے، مچھلی والے نبی والا مظاہرہ نہ کیجئے کہ وہ پہلے ہی نکل کر کے چلے گئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر اللہ کا انعام شامل حال نہ ہوتا تو انہیں جنگل کے اندر پھینک دیا جاتا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور اللہ نے نیک بندوں کے اندر انہیں شامل کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن سناتے ہیں تو یہ اپنی آنکھوں کے اندر آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ آپ نہ کریں، یہ بات نہ آپ سنائیں، آپ کو یہ بات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، آنکھوں کے اشارے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجنون دیوانہ اور پاگل ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں مجنون دیوانے کی باتیں نہیں، یہ تو دنیا جہان کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے جس میں قیامت کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے، قوم سمود اور قوم عاد کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد فرعون کا تذکرہ کیا گیا، اور اللہ نے ان کی ہلاکت کو بیان کیا، اور ان کی ہلاکت کو بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو دائیں ہاتھ میں اور اہل کفر کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کا اعلان کیا، اور یہ بتایا کہ ایمان والے اپنے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر نیکوکار لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے، جبکہ ان لوگوں کی صورتحال یہ ہوگی کہ یہ حسرت و افسوس
کہ کفِ افسوس مل رہے ہوں گے۔ اور پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ میں قسمیں کھا کر کے، اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں اس چیز کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تمہیں نظر آتی ہے، اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کا انداز بھی دیکھیے، کائنات کی ہر چیز کی قسم کھا ڈالی اس مختصر سے جملے کے اندر، اور فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ تو عزت والے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو رب العالمین کا نازل کردہ ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کی باتیں نہیں۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر کوئی ہم پر جھوٹی باتیں لگائے اور قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر ہمارے نام پر لگانے کی کوشش کرے تو ہم کو اتنے کمزور نہیں کہ اسے چھوڑ دیں۔ لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اللہ فرماتے ہیں اسے ہم پکڑ لیں گے اور پکڑ کر اس کی رگے دل کاٹ ڈالیں گے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو اسے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وانہ لتذکرۃ للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے نصیحت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وانا لنعلم ان منکم مکذبین، اور آخر میں اللہ نے فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، رب عظیم کی تسبیح و تعظیم کو بیان کرو۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ المعارج ہے۔ کافروں کا کہنا یہ تھا کہ جناب والا جس عذاب کی آپ باتیں کرتے ہیں قیامت کے دن تو چلو ہم دیکھ لیں گے جب آئے گا، لیکن ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ابھی چکھا دو، ہم دیکھ لیں ذرا، تھوڑا سا بھی اتار دو۔ یہ بھی مذاق کا ایک انداز تھا، استہزاء کا ایک انداز تھا۔ قرآن آ گیا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بے ایمان سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب کو لے کر کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا عذاب آئے گا نا تو لیس له دافع، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکے گا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جب عذاب آئے گا اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ فاصبر صبرا جمیلا، لہذا میرے نبی آپ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے ہیں قیامت دور ہوگی، ہم سمجھتے ہیں قیامت بڑی قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اب آگے اللہ رب العزت نے قیامت کی منظر کشی کرنی شروع کر دی، اور پھر اس وہاں پر جو لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ، اس سے نجات پانے کے لیے مجرم کیا کریں گے؟ مجرم یہ کہیں گے کہ اللہ میرے خاندان کو بھی لے لے، کہ خاندان کی خاطر میں نے تیری نافرمانیاں کی تھیں، میری اولاد کو بھی لے لے کہ اس اولاد کی خاطر میں نے تیرے احکام کو توڑا تھا، میرا سارا مال و دولت لے لے، بلکہ دنیا کا سارا مال و دولت اگر مجھے مل جائے تو میں فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اللہ فرمائیں گے ایسا نہیں ہوگا، کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو تمہاری چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى، جو اس آگ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا یہ آگ اسے دھمکائے گی اور دھمکا کر اسے پکڑ لے گی، اور پکڑ کر اور پھر انسان کو بتایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تو بڑا ہی جزا فضا کرنے والا بنا کر کے پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اس انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، جب اس انسان کو مال مل جاتا ہے تو بخیل بن کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، لیکن نمازی جو اپنے نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، اپنے اموال میں سے حق ادا کرنے والے ہوں، اور اسی طریقے پر قیامت کی تصدیق کرنے والے ہوں، یہ ان لوگوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی جو اس عذاب سے بچنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں اس بات کی تلقین فرمائی کہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یاد رکھو جب قبروں سے نکل کر یہ لوگ اللہ کی طرف چلیں گے ان کی نگاہیں جھک رہی ہوں گی، ذلت ان پر طاری ہو رہی ہوگی، یہی وہ دن ہوگا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی دعوت کو بیان کیا، اور پھر یہ بتایا کہ کس طریقے پر نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے اپنی قوم کے شکوے شکایتیں بیان کیا کرتے تھے، اور قوم والے کس طریقے پر حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے اور ان کے لیے مسائل کھڑے کرتے، پریشانیوں کا باعث بنتے، اور اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت کیا کرتے کہ دیکھو یہ بڈھا نسلوں سے چلا آ رہا ہے یہ نسلوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی بات نہ ماننا، اس کے کہنے پر تم اپنے معبودان باطل کو نہ چھوڑنا، تم ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، یغوث یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا، یہ ان کے وہ معبود تھے جن کو یہ پوجا کرتے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے مولا یہ تو کسی قیمت پر بھی جہالت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا میری دعا یہ ہے انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا، اور پھر کیا کہا کہ میرے اللہ
انک ان تذرہم رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی دنیا میں نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر یہ بچے رہے تو میرے اللہ یہ گمراہ کرتے رہیں گے بندوں کو، اور یہ کافروں فاجروں کو ہی جنم دیتے رہیں گے، اس بنا پر ان کا وجود بھی میرے اللہ ختم کر کے رکھ دے۔ ذرا سوچ لیجئے 1000 سالہ جد و جہد کے بعد جا کر کے یہ دعائیں مانگی گئی ہیں اور ان دعاؤں کی قبولیت کا موقع آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آج کے دور کے طاغیہ اور آج کے دور کے جو مفسدین ہیں دنیا کے، اور دنیا پر ظلم و ستم ڈھا کر فرعونیت کو دکھا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ویسے تباہ کر کے دکھائے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، ایمان والوں کی مغفرت کر دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کی ہلاکت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، اس میں جنات کے واقعے کا تذکرہ، جس میں جنات نے اسلام قبول کیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے یہ بتایا کہ جس طریقے پر خیر و شر انسانوں کے اندر ہے ایسے ہی خیر و شر جنات کے اندر بھی ہے، اور یہ خیر و شر کا نظام قیامت تک چلے گا، قیامت میں بھی شر والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور خیر والوں کو جنت کی راہ دکھا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید کا اعلان کروا دیا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو انتخاب کرتے ہیں اور انہیں پیغام دیتے ہیں تاکہ وہ جا کر لوگوں کو یہ پیغام سنائیں، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم، تاکہ اللہ کو اس بات کا بھی یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ کافروں نے اس کا انکار کیا تھا، تو اللہ اس سب کا احاطہ کر لیں گے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر ایک کی گنتی کر کے رکھ لیں گے، اور گن گن کر کے قیامت کے دن ان کا حساب اللہ چکائیں گے اور ان کو سزا دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، یہ مکی سورت ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب بیداری کی تلقین فرمائی ہے، اور شب بیداری میں نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور پھر یہ بتایا ہے کہ شب بیداری انسان کے کلام کے اندر بھی تاثیر پیدا کر دیتی ہے، کہ شب بیداری کے نتیجے کے اندر انسان کی کلام میں وزن آ جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی طبیعت کے اندر تواضع انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے طاغیہ فرعون کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ فاخذناہ اخذا وبیلا، اسے ہم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا، فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، ارے فرعون جیسا اللہ کے سامنے کچھ نہ کر سکا، اللہ نے اسے پکڑ لیا، تو تم بتاؤ اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے، کیف تتقون ان کفرتم یوما، ارے کافرو تم اس دن سے کیسے بچ سکو گے، یجعل الولدان شیبا، ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گا، السماء منفطر به کان وعده مفعولا، آسمان پھٹنے کو ہو رہا ہوگا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، یہ قرآن نصیحت کی بات ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تمہیں آزادی ہے، جو چاہے رب کا راستہ اختیار کر لے، جو چاہے شیطان کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تہجد کے معاملے میں تھوڑی سی نرمی فرما دی۔ ابتدائی اسلام میں تہجد پڑھنا فرض تھا، لیکن جب 5 وقتہ نماز فرض ہو گئی تو تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، اس آیت کے اندر اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ تم میں تاجر بھی ہیں اور تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور جہاد کر کے واپس آتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، تو تہجد پڑھنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس بنا پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری کمزوری کو دیکھ کر تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، اور تمہیں اتنی فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا آسان لگے قرآن تہجد کے اندر پڑھ لیا کرو، گویا آسانی سے جتنی تہجد پڑھی جا سکے پڑھ لیا کریں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا بھی دیتے رہیں، اور اللہ کے نام پر بھی مال لگاتے رہیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں تمہیں وہ مل جائے گا۔ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، اس سورت کے اندر بھی اللہ نے وہی انداز خطاب کا اختیار کیا جو اس سے پہلی سورت کے اندر تھا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر،
دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جس کا ہمارے ہاں عام فہم زبان کے اندر کملی والا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کمبل اوڑھنے والا، کملی والا، اے کملی والے، اے میرے نبی جس نے کمبل اوڑھ رکھا ہے، سنیے، قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور اٹھ کر کے اپنے رب سے ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے، والرجز فہجر، اور روحانی ناپاکی سے بھی اپنے آپ کو بچائیے، ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اپنے رب کے احکام کے لیے جمے رہیے۔ پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ اور قیامت کا تذکرہ، اور جہنم کے اندر جو لوگ چلے گئے تھے ان کے بالمقابل جو لوگ جنت میں چلے گئے تھے، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں کیا ہوا، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے، تو وہ اس کی وجہ بیان کریں گے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا، تم جہنم کے اندر کیسے چلے گئے ہو، تو وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے، تو جہنم والے کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم 5 وقتہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم اسلام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو جایا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور قیامت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، وہ کھلی آنکھوں سے ہمارے سامنے آ گئی۔ آج ہماری کوئی سفارش بھی کام نہیں آ رہی ہے، اور ہمیں ہمارے کوئی تعاون کرنے والا بھی آج نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، جب انہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہوا کہ قرآن کو سن کر کے رخ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، عجیب تعبیر کی ہے قرآن کریم نے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ قرآن کی آواز تو ایسی جیسے شیر کی دھاڑ ہو، اور قرآن کو سن کر بھاگنے والوں کی مثال ایسی جیسے گدھے بھاگے چلے جا رہے ہوں۔ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، شیر کو دیکھ کر جیسے گدھے بھاگتے ہیں، ایسے قرآن کو سن کر کے یہ بے ایمان اور کافر بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، آگے رب کائنات نے فرمایا کہ جو بھی نصیحت حاصل کرے گا، رب کائنات اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی مغفرت کو طلب کیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ اور انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے کا تذکرہ اور قرآن کریم کی حفاظت کا خاص طور پر تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے اعلان کیا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو رب اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے سرکار کالی کملی والے فرمایا کرتے تھے بلا هو قادر علی ان یحیی الموتى، رب اس بات پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر انسان کے تخلیقی مراحل کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے خیر اور شر کی شکل کے اندر، نیک اور بد کی شکل کے اندر جو انسانیت کی تقسیم ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ابرار و اخیار کے لیے جنت کے اندر جو انعامات ہوں گے اس کو ذکر کر دیا، اور پھر اشرار کے لیے جو جہنم کے اندر سزائیں ہوں گی اللہ نے ان کو بھی ذکر فرما دیا، اور پھر قرآن کی حقانیت کا اعلان کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ دنیا میں قرآن کو مانو گے تو اس کے نتیجے کے اندر جنت میں تمہاری نجات ہوگی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، میرے نبی رات کو سجدے کیا کریں، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کریں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ دنیا تو پسند کرتے ہیں اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، یہ نصیحت کی بات ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جسے چاہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا کرتے ہیں۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے، یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر، مرکزی طور پر آخرت کے مسئلے کو اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، ان ہواؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو کبھی انسانوں کے مفاد میں چلتی ہیں، کبھی انسانوں کو تند و تیز چل کر کے نقصان پہنچاتی ہیں، کبھی چیزوں کو بکھیر کر کے رکھ دیتی ہیں، متفرق کر کے رکھ دیتی ہیں۔ قرآن نے ان سب ہواؤں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا انما توعدون لواقع، یاد رکھو جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ واقع ہو کے رہنے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ارے یہ غور نہیں کرتے، پہلوں کو ہم نے ہلاک کیا، پیچھے والوں کو بھی ہم ہلاک کر سکتے ہیں۔
ہیں مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اور جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین، سوچو تو صحیح، تمہیں ذلیل پانی سے ہم نے پیدا کر دیا اور انسان بنا دیا، زمین بنا دی، اور زمین کے اندر کتنے تمہارے لیے مراعات اللہ نے رکھ دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس کو نہیں مانے گا اور انکار کرے گا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، ان سے کہا جائے گا کہ جس کا تم انکار کرتے تھے آج اس کا مزہ چکھنے کے لیے چلو جہنم کا رخ کر لو، جہنم کی طرف ان کو روانہ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ جنت والوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور آخر میں اللہ نے فرمایا ہے فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے آ جانے کے بعد بھلا اور بھی کوئی بات باقی رہ جاتی ہے جو ان کے ایمان لانے کے لیے ضرورت جس کی پڑ جائے؟ ارے جو قرآن کو سن کر کے ایمان نہ لائے تو بتاؤ آخر اور کون سی چیز ہے جو اسے ایمان پر مجبور کر سکتی ہے اور ایمان پر لا سکتی ہے؟ اللہ ہمیں اس قرآن کریم سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔